حضرت زکریا کی اہلیہ اور حضرت مریم کی والدہ آپس میں بہنیں تھیں۔ یوں حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے خالو تھے۔ آپ نبی ہونے کے علاوہ بیت المقدس کے امام، خادم اور ایک روحانی شخصیت تھے۔ بنی اسرائیل میں کہن ایک مذہبی اور روحانی عہد تھا جس کے ذمے ہیکل سلیمانی اور بیت المقدس کی مذہبی رسومات کو انجام دینا تھا۔ آپ علیہ السلام کے والد کے نام کے بارے میں مفسرین نے مختلف اقوال تحریر کیے ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام بھی آپ ہی کی خاندان میں سے تھیں۔ جب وہ پیدا ہوئیں تو ان کو منت کے طور پر ہیکل کی خدمت میں پیش کر دیا گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب مریم کے حجرے میں جاتے، کھانے پینے کے بے شمار بے موسمی چیزیں پڑی ہوتی تھیں۔ جب آپ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ یہ کہاں سے آئی ہیں تو بی بی مریم نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی، تو بے شمار رزق عطا کرنے والا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر بے حد زیادہ ہو چکی تھی۔ ان کی بیوی بانجھ تھی، مگر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ تعالیٰ مجھے لڑکا عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور آپ کو ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام آپ علیہ السلام نے حضرت یحییٰ رکھا۔ آپ کی شہادت کا واقعہ اپنے بیٹے کی شہادت سے جڑا ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں ایک لڑکے سے نوازا تھا۔ ان کا نام اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ علیہ السلام نے یحییٰ رکھا۔ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، وہ بڑے نیکوکار پیغمبروں میں سے تھے۔ آپ علیہ السلام کی قبر شام میں علیا میں ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا جس کی بیوی بہت ہی بوڑھی ہو چکی تھی۔ اس بڑھیا کی پہلے خاندان نے ایک جوان لڑکی تھی۔ اس بڑھیا کو یہ ڈر پیدا ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ بادشاہ کسی اور عورت سے شادی کر لے اور میری سلطنت جاتی رہے۔ اس نے سوچا کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح اس بادشاہ سے کر دیتی ہوں، اس طرح سلطنت ہاتھ میں رہے گی۔ ایک دن اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ میں یہ کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ نکاح جائز نہیں ہے بلکہ گناہ اور حرام ہے۔ وہ بڑھیا آپ علیہ السلام سے ناراض ہو کر چلی گئی۔ وہ عورت آپ علیہ السلام کی دشمن بن گئی۔ وہ ہر وقت آپ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش میں لگی رہتی تھی۔ ایک دن اس عورت نے بادشاہ کو شراب پلائی اور اس کے سامنے اپنی بیٹی کو بدکاری کے لیے پیش کر دیا۔ جب بادشاہ بیٹی کی طرف مائل ہوا تو اس بڑھیا نے کہا کہ میں بیٹی کا نکاح آپ سے کرنا چاہتی ہوں، مگر حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ناجائز اور گناہ کہتے ہیں، وہ اس نکاح کی اجازت نہیں دیتے۔ بادشاہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے پوچھا تو آپ نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، یہ آپ کی حقیقی بیٹی کی طرح تم پر حرام ہے۔ بادشاہ نے جلاد سے حضرت یحییٰ کو شہید کروا دیا۔ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا تو آپ علیہ السلام کی کھوپڑی سے آواز آئی کہ اے بادشاہ، آپ کی حقیقی بیٹی کی طرح یہ لڑکی تم پر حرام ہے۔ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا، ان کے والد جو کہ نبی تھے حضرت زکریا علیہ السلام، وہ بہت ہی بوڑھے ہو چکے تھے۔ بنی اسرائیل میں حضرت زکریا علیہ السلام کے 2 انبیاء گزرے، ایک کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے، دوسرے کا ذکر قرآن پاک میں نہیں آیا۔ یہ زکریا علیہ السلام تھے جو حضرت یحییٰ علیہ السلام کے والد تھے۔ قرآن پاک میں صرف ان کا ذکر آیا۔ یہ حضرت مریم علیہ السلام کے خالو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے نبی تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب بنی اسرائیل کے لوگوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، اس کے بعد ان کا ارادہ تھا وہ حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی شہید کر دیں گے۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام وہاں سے بھاگے، راستے میں ان کو ایک درخت نظر آیا تو انہوں نے اس درخت میں پناہ لے لی، تو درخت پھٹ گیا۔ جب آپ علیہ السلام درخت کے اندر داخل ہوئے تو آپ علیہ السلام کا دامن تھوڑا سا باہر رہ گیا تھا۔ شیطان نے ان لوگوں کو کہا کہ حضرت زکریا علیہ السلام اس درخت کے اندر موجود ہیں۔ ان لوگوں نے اس درخت کو کاٹنا شروع کر دیا۔ اس طرح انہوں نے آپ علیہ السلام کو بھی شہید کر دیا۔ اس بادشاہ کا نام بخت نصر تھا جو اپنی ہی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس کی بیوی نے اپنے شوہر بادشاہ کو شراب کے نشے میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کروا دیا۔ بنی اسرائیل کی قسمت کے بارے میں بعض روایت میں لکھا جاتا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ قوم انبیاء اسلام کی قاتل تھی۔ اگرچہ کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر انتہائی انعامات کی برسات فرمائی، مگر ان سب نعمتوں کے باوجود بھی یہ قوم اپنے گناہوں سے باز نہ آ سکی اور پیغمبروں کو شہید کرتی رہی۔ ان شہید ہونے والے انبیاء میں سے حضرت زکریا علیہ السلام بھی تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام بخت نصر نے ان کو شہید کروا دیا۔